الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین، آج انشاءاللہ تعالی صلاۃ تعلیمی کورس میں صلاۃ کی قولی سنتوں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ارکان صلاۃ اور واجبات صلاۃ کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس میں صلاۃ کی سنتوں پر گفتگو کریں گے، اور صلاۃ کی سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک قولی سنتیں اور ایک فعلی سنتیں۔ ہم آج صرف قولی سنتوں پر اکتفا کریں گے۔ پہلی سنت ہے دعائے استفتاح، جسے دعائے ثنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا سب سے افضل صیغہ وہ ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم جب صلاۃ کے لیے تکبیر فرماتے، تکبیر تحریمہ کہتے، تو اس کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو تکبیر اور تلاوت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 744 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 598 نمبر پر ہے۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے مابین دوری فرما دے، جس طرح مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ اے اللہ، مجھے میری غلطیوں سے، گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میری خطاؤں کو اس طرح دھو دے، پانی سے، برف سے اور اولے سے میری خطاؤں اور گناہوں کو دھو دے۔ تو بندہ جب صلاۃ شروع کرتا ہے تو یہ دعائے ثنا پڑھنا تلاوت سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سنت ہے۔ دوسری قولی سنت ہے استعاذہ۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کریں۔ اور تعوذ کا یا استعاذہ کا اور بھی صیغہ ہے، وہ ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ کے لیے قیام فرماتے، کھڑے ہوتے تو دعائے ثنا پڑھتے، اور اس کے بعد آپ کہتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اروا میں 342 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ کہتے کہ میں
اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کے پھونک سے، اس کے چوک لگانے سے اور اس کے نقصان پہنچانے سے۔ تو ہر شیطانی جو حرکات ہیں ان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دوسری قولی سنت ہے۔ تیسری قولی سنت ہے آمین کہنا۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولضالین کہتے تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے، آپ آمین کہتے اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند فرماتے۔ یہ حدیث صحیح ہے، آپ صفت الصلاح میں 82 نمبر پر اسے دیکھیے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم سب بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے گی تو اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور اس کے علاوہ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے چوتھی سنت ہے، 3 سنتیں ہو گئیں، چوتھی سنت ہے سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کو ملانا۔ اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں مزید پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں طویل سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آیتوں کو سنا دیا کرتے تھے۔ اور عصر میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کو طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت کو اس کے مقابلے میں مختصر کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح سنن نسائی میں 932 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں آیتیں سنا دیتے تھے، یعنی بعض آیتیں بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے، جس سے کہ پیچھے رہنے والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے تھے، یعنی 4 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملایا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملایا، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ان کے ساتھ سورت نہیں ملاتے تھے۔ لیکن آخری 2 رکعتوں میں کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھ لینا سنت ہے، کبھی کبھار۔ اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کو اتنا طویل پڑھتے تھے کہ جیسے 30 آیتیں اس میں پڑھی گئی ہوں۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ پہلی 2 رکعتوں کو 30 آیتوں کے پڑھنے کے مقدار آپ طویل کرتے تھے، اور بعد کی 2 رکعتوں کو 15 آیتیں پڑھنے کے مقدار پڑھتے تھے۔ یا فرمایا کہ پہلی رکعت جتنی لمبی کرتے تھے، دوسری رکعت کو اس سے آدھی کرتے تھے، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں کو اتنی لمبی کرتے تھے کہ جس میں 15 آیات کی تلاوت ہو جائے، اور آخری 2 رکعتوں کو اس کے نصف، اس کے آدھا کیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور مختصر مسلم میں آپ 287 نمبر پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں غور کریں کہ
ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر. اور ظاہر بات ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تو 15 آیتوں کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملائی. تو کسی اور سورت کو ملانا کبھی کبھار یہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سنت ہے، اور کسی بھی 4 رکعت والی کے آخری 2 رکعتوں میں اس بنیاد پر پڑھا جا سکتا ہے. اللہ عالم. 5ویں قولی سنت ہے رکوع اور سجدے کی تسبیحیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کی تو آپ اپنے رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی. یہ روایت سنن نسائی سنن ترمذی کی ہے اور صحیح ہے، اور صحیح سنن نسائی میں 1001 نمبر پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور عتبہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 3 بار، اور جب سجدے میں جاتے تو آپ پڑھتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 3 بار. یہ روایت صفت الصلاح میں آپ دیکھیے 127 نمبر پر، سنن ابی داؤد اور بیہقی کی روایت ہے. تو یہ رہی 5ویں سنت. 6ٹھی سنت ہے کہ رکوع میں اعتدال سے زیادہ کیا جائے، یعنی رکوع میں ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد کچھ مزید دعائیں پڑھی جائیں. اگر کوئی ربنا ولک الحمد پر اکتفا کرتا ہے تو اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس سے زیادہ کرنا یہ سنت ہے. اس میں زیادہ کرتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. یہ روایت مختصر صحیح مسلم میں 296 نمبر پر ہے. آپ چاہیں تو اتنی زیادتی پر خاموش ہو سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو مزید بڑھا سکتے ہیں اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ روایت مختصر مسلم میں 296 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ زیادتی بھی آپ کر سکتے ہیں ربنا ولک الحمد کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. یہ حدیث صفت صلاۃ النبی میں آپ 119 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے قولی سنتوں میں سے ایک سنت ہے دونوں سجدوں کے درمیان دعا کرنا. دونوں سجدوں کے درمیان دعا کرنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں 731 نمبر پر ہے. اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. یہ روایت سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد میں ہے، اور صحیح سنن ابن ماجہ میں 732 نمبر پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس میں پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ میرے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے، یا اللہ مجھے راہ راست دکھلا دے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. تو یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کچھ مزید سنتیں ہیں، قولی سنتیں، انشاءاللہ ہم اسے اگلے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.